الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ چکھو تم دنیا میں چودھری بنتے تھے، آج اس کو چکھو۔ کانٹوں کے درخت ان کو کھلاؤ اور پورے جسم میں کانٹے چلے جائیں گے۔ اس کے جسم کو بڑا کرو، اسی جسم پر سزا تو اسی جسم پر ملے گی۔ اللہ حکم دیں گے اس کے جسم کو بڑا کرو، یہ ایک دان بہت پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے اور یہ کھال 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی۔ یہ کھال جو ہے 3 دن سفر کرو، کان سے لے کر مونڈوں تک کئی 100 سال کا فاصلہ ہو، اتنا جسم بڑا کر کے تو اب اس پر سزا ہو۔ خذوہ فغلوا، اللہ فرمائیں گے اس مجرم کو پکڑو۔ جب پکڑو کہیں گے 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے، اس مرد عورت کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے ہم پر رحم کھاؤ، تو وہ کہیں گے کہ آج تو سب سے بڑے رحمان نے تیری سزا کا فیصلہ کر دیا۔ یہ کوئی دنیا کی جیل نہیں ہے، یہ تو رب العالمین، یہ حکومت پاکستان کا مجرم نہیں ہے، یہ رب العالمین کا مجرم ہے۔ اب پتہ چلے گا، اب اس کی سزا۔ یہ کھال ایک دفعہ ایک دن میں کتنی دفعہ جلائیں گے، پھر ٹھیک کریں گے، پھر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو۔ ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے، پھر ٹھیک کر دیں گے، پھر جلائیں گے، پھر ٹھیک کر دیں گے۔ چکھو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو اب یہ عذاب ہمیشہ زیادہ ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ ایک طرف یہ سزائیں ہیں اور دوسری طرف یہ بہتر ہے۔ قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد، یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا ہے وہ بہتر ہے۔ ہمیشہ کی جوانی اور ہمیشہ کی صحت نے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ یہاں کی زندگی، یہ زندگی غفلت سے گزارنے والی نہیں ہے۔ یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رلائے گی، اور یہاں کا تھوڑا سا ہمت سے حکموں کو پورا کرنا لاکھوں سال کروڑوں سال کے انعامات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ کو راضی کر کے چلا گیا۔ ہم ہر وقت امتحان میں ہیں، اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے رکھا ہے، اس گرمی میں رہنے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ جنت میں کبھی گرمی نہیں ہوگی، بہترین موسم۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 40 لاکھ سال اندھیری رات میں ہو یا دن کی روشنی میں ہو، اس کا دیکھنا برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے، بالکل برابر ہے ہمارے لیے۔ تم میں سے کوئی آدمی کسی کے کان میں چپکے بات کرے، اس آواز کو سننا اور جو اونچی آواز سے بول رہا ہو، ان دونوں آوازوں کو سننا ہمارے لیے برابر ہے۔ اور تم میں سے کوئی آدمی رات کے اندھیروں میں چھپ کر کچھ کرے اور جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے چل رہا ہو، ان دونوں کو دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے۔ تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، ہم تمہاری اگلی پچھلی ساری باتوں کو جانتے ہیں اور تمہیں ہماری کسی بات کا پتہ نہیں سوائے اس کے جو ہم خود تمہیں بتا دیں۔ ہمیں تمہاری ساری باتوں کا پتہ ہے اور تمہیں ہماری کسی بات کا پتہ نہیں۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، جتنا بتایا اتنا پتہ ہے۔ اس کا دیکھنا زبردست، اس کا سننا زبردست۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا ان کو باقیوں کے سننے سے غافل نہیں کرتا۔ ایک وقت میں ایک میدان میں ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں، جو مر گئے وہ بھی آ جائیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، یہ سارے اپنی اپنی آوازوں میں اللہ سے مانگیں، وہ ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں اور ان ساروں کی تمناؤں کو پورا کر دیں۔ لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو، اس سوئی پر جو تری لگ گئی اس سے سمندر کے پانی میں کمی آ گئی،
ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اس کا سننا بڑا زبردست، اس کا دیکھنا بڑا زبردست، اس کا علم بڑا زبردست. اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. دل کا راز اسے کہتے ہیں جو ہم نے بیوی کو بھی نہیں بتایا، نہ کسی اپنے کو، نہ پرائے کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی بڑے، کسی کو بھی نہیں بتایا. جو صرف دل میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اور فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں. اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کون سی ہوتی ہے؟ جو خیال ابھی تک ہمارے دل میں نہیں آیا، سال بعد آئے گا، 2 دن کے بعد آئے گا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. اللہ جل شانہ کو جو خیال ہمارے دل میں آئے گا اس کا بھی پتہ ہے. تو علم کامل ماضی، حال، مستقبل انسانوں کے اعتبار سے ہے. اللہ کے لیے سب برابر ہیں. 1000 سال پہلے کیا ہوا، 10,000 سال پہلے کیا ہوا، اور آئندہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے اور سب اس کے چاہنے سے ہوتا ہے. اس کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم سے حرکت کرتا ہے. سب کچھ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو خالق ہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں. یہ درخت اور یہ پھول اور یہ سبزیاں اور یہ غلے سب اللہ نے اگائے. کوئی ہے اگانے والا؟ بیج کو پھاڑ کر اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالنے والے اللہ ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر اس میں سے نکالتے ہیں. ہم تو بیج پھینک کر آ جاتے ہیں. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اے انسانوں مجھے یہ بتاؤ، یہ کھیتیاں جو تم بوتے ہو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان پکی ہوئی کھیتیوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ ہم اس سال محروم ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، مجھے یہ بتاؤ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا بنا دیں، کیوں نہیں تم اللہ کا شکر ادا کریں؟ میٹھا پانی اللہ نے ہمیں دیا. پہلے رائیونڈ کا سارا پانی کھارا تھا، تو پانی پینے کے لیے مجمع کے لیے اسٹیشن سے پانی بھر کر لاتے تھے. پھر اب دعائیں پڑھ کر جب ٹیوب ویل کھودا تو وہ اللہ نے فضل فرمایا کہ کڑوے کے بیچ میں سے میٹھا پانی نکال دیا. جتنے ٹیوب ویل کھودے دعائیں کر کے سورہ یاسین پڑھ کے وہ میٹھا پانی نکلا. سارا کڑوا، پہلے یہاں سارا پانی کڑوا تھا، پھر اللہ نے بیچ میں سے میٹھا پانی نکال دیا. کہ اگر ہم اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیں تم کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ انسانوں تک پانی پہنچانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سمندر بنائے، پھر ان سمندروں سے اللہ جل شانہ بادل اٹھاتے ہیں. اب سمندروں میں تو تیزابی پانی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کا گند سمندر میں جاتا ہے اور ساری دنیا کے جانور سمندر میں لاکھوں جانور مرتے ہیں. اگر وہ میٹھا پانی ہوتا تو اتنا بدبودار ہو جاتا کہ کوئی انسان زندہ نہ رہتا. تیزابی پانی ہے، وہ سارے ختم کر دیتا. کراچی کے سمندر کی ایک لہر کراچی کے سارے گند کو ختم کر دیتی، تیزابی پانی. لیکن جب اس میں سے بارش کے لیے اللہ بادل اٹھاتے ہیں تو بادلوں میں خالص پانی ہوتا ہے. اگر یہی پانی جو سمندر کا ہے یہ جا کر بارش میں برستا تو یہ ساری زمینیں بیکار ہو جاتی. صاف ستھرا پانی، بادلوں میں ہزاروں ٹن پانی اللہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو جا کر برف کی شکل میں جما دیتے ہیں، بڑے بڑے گلیشیئر، اور پھر ان کو پگھلا کر جون جولائی میں، اور پھر اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ پانی ہم ایک مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے ساتھ ہم اتارتے ہیں. زیادہ اتاریں گے تو تمہارے لیے عذاب ہے، اور تھوڑا اتاریں گے تو تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں. اور اگر ہم نے چلو پانی بنا ہی دیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر ہم اس پانی کو زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسا صاف ستھرا پانی لا کر دے؟ اللہ کے علاوہ ایسا صاف پانی کون بنا سکتا ہے؟ ایک کافر نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ ہم مشینوں سے نکال لیں گے.
اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دی کہ اپنی آنکھوں کا نکال کر دکھاؤ. تو انسان تو بہت کمزور ہے. اللہ جل شان ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ چلا جائے پھر بھی وہ اس پر ہماری نہیں چلتی، اللہ کی چلتی. وہ اللہ سے پوچھتا ہے اس کے فائدے کا ذریعہ بنو، نقصان کا ذریعہ بنو. لقمہ اللہ کی مانتا ہے، اس کے فائدے کا ذریعہ بنو یا نقصان کا ذریعہ بنو. تو اللہ نے پانی بنایا. کتنا پانی ابھی بلوچستان میں بعض جگہ خشک جگہوں میں سیلاب کی شکل بنا دیں، اتنا پانی بنا دیں. اللہ جل شانہ اتنا پانی لے آئیں. تو پانی اللہ نے بنایا اور ہوا اللہ چلاتے ہیں. یہ آکسیجن اگر ہمارے اندر نہیں جائے گی تو آدمی مر جائے گا. اللہ نے کتنی عام کر دی، بغیر ارادے کے بھی آکسیجن اندر جا رہی ہے. اللہ جل شانہ نے بنائی. افرأیتم النار التی تورون، اے انسانوں یہ بتاؤ یہ آگ جو تم جلاتے ہو یہ درخت تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ یہ گیس تم نے بنائی ہے یا ہم نے بنائی؟ افرأیتم ما تمنون، یہ جو تم بیوی کے اندر جو تم منی کا قطرہ ڈالتے ہو اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کو تم انسان کی شکل بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ہم نے اس قطرے پر قدرت چلا کے اس سے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا. اللہ جل شانہ نے انسان کو بنا دیا مٹی سے. پہلا انسان مٹی سے بنایا تھا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان بنا دیا. کوئی بنا سکتا ہے؟ مٹی سے ہم نے چلنے پھرنے والا انسان بنا دیا. اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے لاکھوں کی جائیداد لے کر آتا ہے. انسان کے اندر دل بنایا اور جگر بنایا، گردے بنائے، کتنی مشینیں انسان کے اندر لگا دی. ایک دل کا ایک وال تبدیل کرنا ہو لاکھوں روپے لگتے ہیں. اللہ جل شانہ نے آنکھیں بنائی. الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ سروس نہیں کرانی پڑتی، گاڑی کی بار بار سروس کرانی پڑتی، دنیا کی مشینوں کی سروس کرانی پڑتی، آنکھوں کی سروس نہیں کرانی پڑتی، کوئی الگ خوراک نہیں دینی پڑتی. وہی خوراک جو پیٹ اور باقی جسم کے لیے ہے وہی آنکھوں کے لیے بھی بن جاتی. آنکھوں کے اندر کتنی لمبی لمبی رگیں ہیں، ہزاروں کلومیٹر کتنی لمبی رگیں اللہ نے بنائی. اور کسی ایک آدمی کی قریب کی نظر ٹھیک دور کی خراب، دوسری آنکھ کی دور کی ٹھیک قریب کی خراب. یہ دیکھنے کا کیا نظام ہے اللہ جل شانہ نے بنایا. پھر آدمی اندھیرے میں جائے تو اس کی آنکھوں کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں، اور روشنی میں جائے تو اس کی آنکھوں کے پٹھے پھیل جاتے ہیں، 7 میل پھیل جاتے ہیں. اب اگر بٹن لگا دیتے، یہاں پر باہر جاؤ گے تو بٹن دبانا پڑے گا، ساروں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. آٹومیٹک سب کچھ ہو رہا ہے. روشنی میں آؤ تو پٹھے پھیل گئے، اندھیرے میں جاؤ تو پٹھے سکڑ گئے. یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھنے کے لیے ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی، زبان بنائی. اللہ جل شانہ نے انسان کو بولنا سکھایا، علمہ البیان، بولنا سکھایا. گائے بھینس کی بھی زبان ہے، وہ بول نہیں سکتے، انسان کو بولنا سکھایا. یہ ہونٹ نہ ہو تو ابا اماں بھی نہیں کہہ سکتا، ابا اماں، باپ ماں بھی نہیں کہہ سکتے. کتنے ہی ہونٹ، کتنے حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. باقی زبان سے ہا یہاں سے نکلے گی، تا کہاں سے نکلے گی. یہ اللہ جل شانہ نے انسان کی زبان میں بولنے کی. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے تمہاری زبان بنائی اور ہم نے ہونٹ بنائے. ہونٹ سے آدمی دوائی پیتا ہے، پھونک مارتا ہے، کتنے کام کرتا ہے. ہونٹ بنائے اور زبان بنائی، اس میں بولنے کی طاقت رکھی. انسان کے اندر کتنی، اور بنایا کہاں پر؟ دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا. اور بنایا کہاں پر؟ اندھیروں کے اندر. دنیا کی کسی ورکشاپ میں اندھیرے میں کوئی کام نہیں کرتے. بڑے سے بڑا انجینئر اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنا سکتا.
اور اللہ جل شانہ نے انسان کو 3 اندھیروں کے اندر بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. ہم نے انسان کو 3 اندھیروں کے اندر بنایا. اندھیرا پھرتا ہے اندھیروں کے اندر بنایا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا پروردگار ہے اللہ. اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس نے غافل کر دیا اس کریم پروردگار سے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، جس نے تمہارے یہ اعضاء بنائے اور جس نے تمہاری اتنی اچھی شکل و صورت بنائی. اس اللہ کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ سب کچھ تو اللہ نے دیا. آج تک جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ نے دیا، اب جو کچھ مل رہا ہے اللہ دے رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ملے گا، مرنے کے بعد بھی جو کچھ ملے گا اللہ دیں. آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے یا تو پچھلے احسانات پر یا آئندہ اس سے احسان کی امید ہے. پہلے احسانات بھی اللہ کے ہیں، اب جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ نے کیا، اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی سب کچھ اللہ کا ہے. اس لیے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ساری تعریفیں اللہ کی، سب کچھ اسی نے دیا. عیسائی اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال ہے. مردے کو کہتے ہیں کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. مادر ذات نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ ان کو ذاتی کمال سمجھتے. نبیوں کو بھی جو کچھ ملا وہ اللہ نے دیا تھا، ان کا ذاتی کمال کچھ نہیں، اللہ نے دیا. دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس اللہ نے انسان کو بنایا، اور وہ اللہ جل شانہ اس کا علم کامل ہے. دیکھو، ایک باپ اور بیٹے کا علم برابر نہیں ہو سکتا. ایک باپ ہے، وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے، ہیرے کی انگوٹھی ہے، اس میں سونا کناروں پہ لگا ہوا ہے، یہ کروڑوں روپے کی انگوٹھی ہے. یہ ہیرے کی انگوٹھی لینی ہے یا جلیبی لینی؟ ایک طرف جلیبی ہے، ایک طرف انگوٹھی ہے. تو وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو جلیبی لوں گا. باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ہیرے کی انگوٹھی لے لو، ساری زندگی مزے کرو گے، ساری زندگی ہیرے کی انگوٹھی بیچو گے، اس میں کوٹھیاں چھپی ہوئی ہیں، کوٹھیاں ملیں گی، گاڑیاں ملیں گی، ساری زندگی کے مزے چھپے ہوئے ہیں. اور وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ جلیبی میٹھی ہے اور انگوٹھی کڑوی ہے. جلیبی گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے. جلیبی ذائقے دار ہے، مزیدار ہے، یہ بے مزہ ہے. وہ اپنی دلیلیں دیتا ہے. کیونکہ ایک بیٹے اور باپ کا علم برابر نہیں ہو سکتا. تو جب ایک بیٹے اور باپ کا علم برابر نہیں ہو سکتا تو مخلوق اور خالق کا علم کیسے برابر ہو سکتا؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے شروع میں فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، تمہارے نفع نقصان کو ہم جانتے ہیں. کامیابی کس کو کہتے ہیں اور ناکامی کس کو کہتے ہیں اور عزت اور ذلت کس کو کہتے ہیں، امریکہ والوں کو نہیں پتا، روس والوں کو نہیں پتا، چین جاپان والوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. اللہ کی مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر اللہ جل شانہ نے بتایا کہ کامیابی کس میں ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے، ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے، ہم اس کو ضرور بھی ضرور دنیا میں بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا سب سے بہترین بدلہ دیں گے. اب دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو، بہترین زندگی ہو. حیات طیبہ نکرہ بنا کر لائے، الف لام کے بغیر. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ زندگی ہر حال میں ہر اعتبار سے اچھی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بعض اعتبار سے تو اچھی ہو، بعض اعتبار سے خراب ہو. نہیں، وہ زندگی ہر اعتبار سے ہم تمہیں بہترین زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے. امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آج ساری دنیا کے انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو. مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے.
اچھی زندگی چاہتا ہے، اسی لیے 10-10 سال اسکول پڑھتے ہیں، اسی لیے کالج پڑھتے ہیں، اسی لیے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اسی لیے تجارت کرتے ہیں، اسی لیے سیاست میں جاتے ہیں، اسی لیے ڈاکٹر بنتے ہیں، اسی لیے دنیا کے سارے کاروبار اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں، باہر ملکوں میں جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ اور اللہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لیں۔ اللہ جل شانہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم سارے کے سارے ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت تو تقوی والے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے امتحان دینے کے لیے دو نوجوان لڑکے آئے، دو نوجوان لڑکے امتحان دینے آئے۔ اب ایک جو ہے اس کی شکل خوبصورت ہے، کپڑے بھی نئے پہنے ہیں، گھڑی بھی نئی، جوتے بھی نئے، ہر چیز نئی پہنی، لیکن محنت نہیں کی۔ جو سوال پوچھو کہتے مجھے نہیں آتا، محنت ہی نہیں کی۔ اور دوسرا نوجوان ہے، اس کی سادہ سی شکل ہے لیکن محنتی ہے، جو سوال پوچھو فوراً جواب دیتا ہے۔ تو اب آپ ہی بتاؤ وہ آدمی امتحان میں کامیاب ہوگا جس کی شکل اچھی ہے یا جس نے جواب ٹھیک دیے؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو، یعنی یقین کو، جسم کے دل کے اندر کے ایمان کو، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کا یقین صحیح ہوگا، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے تو اللہ جل شانہ کامیابی کا فیصلہ کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہماری کامیابی کا فیصلہ، ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، ہم ہیں اور اللہ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کامیابی کا فیصلہ کیا تو پھر یہ کامیاب ہیں۔ ان فلان ابن فلان قد سعید سعادتا لا یشقى بعدها ابدا، یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا کامیاب ہو گیا اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا بدبخت ہو گیا کہ اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں امتحان، موت کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، وہاں پر امتحان دینا پڑے گا۔ امتحان لینے والے فرشتے بڑے سخت ہوں گے۔ وہاں جو فرشتے امتحان لینے آتے ہیں ان دونوں نے ایک لاٹھی اٹھائی، ایک لوہے کا ہتھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن مل کر اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے، اتنا وزنی لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اور وہ فرشتے اس کو ایسے ہلا رہے ہوں، ان کے لیے بہت ہلکا ہوگا، اور اگر جواب ٹھیک نہیں دیا تو اس ہتھوڑے سے پٹائی کریں گے، اور ان کے ناخن لوہے کے، اور ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے، ایسے سخت فرشتے، اور قبر کے اندر اندھیرا، قبر کے اندر اتنی چوڑی جتنا جسم چوڑا ہے۔ ہر انسان پر یہ وقت آئے گا، ہر انسان نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں سوال جواب ہوگا۔ دنیا کے امتحان یہاں لاہور میں جتنی امتحان گاہ ہیں وہ سب ایئر کنڈیشن، جتنے امتحانی کمرے ہیں سب ایئر کنڈیشن، ہوادار ہیں، ان کے اندر ہوا لگتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ امتحان لینے والا عملہ بہت نرم ہوتا ہے، امتحانی عملہ نرم ہے، پانی موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ موجود ہیں، بیٹھنے کے لیے سارے انتظامات ہیں،
عملہ بہت نرم ہے، پھر بھی امتحان آتا ہے تو کھانا پینا بھول جاتے ہیں، دعا کرو امتحان ہے امتحان ہے، حالانکہ یہاں کے امتحان میں فیل ہو گیا تو پھر بھی کیا ہو جائے گا، اگلے سال پھر امتحان دے دیں، پھر فیل ہو گیا پھر کیا ہو جائے گا، 10 سال بھی فیل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، اور اگر ہمیشہ ہی فیل ہو گیا تو پھر بھی کیا ہو جائے گا، لیکن وہاں فیل ہو گیا تو پھر کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ مجرم لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ اب ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، اب ہم ہر وقت آپ کی فرما برداری کریں گے، کہ ہرگز نہیں، اب تو ایک دفعہ امتحان تو ایک دفعہ ہوتا ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ کہے گا کہ اے اللہ میرے بدلے میں، میرے فدیے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دو، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی تھوڑے ہیں، تو وہ کہے گا وصاحبتہ، میری بیوی کو بھی دوزخ میں ڈال دو، میرے بدلے میں میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دو، واخی، میرے بھائیوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو، میرے بیوی کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے تو بچا لو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ کہے گا اے اللہ میرے پورے خاندان کو دوزخ میں ڈال دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، ساری دنیا والوں کو دوزخ میں ڈال دو میرے فدیے میں، مجھے تو بچا لو، کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی۔ یہاں ایک دفعہ کہو یا اللہ تو اللہ 10 دفعہ فرماتے ہیں جی میرا بندہ میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی، اور وہاں پر کیونکہ یہاں وقت ہے، محنت کرنے کا وقت ہے، اور وہاں پر دوزخ میں دوزخ والے 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال پکارتے رہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 500 سال تک تو جواب نہیں دیں گے۔ جب 500 سال پکارتے پکارتے ہو جائیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے بکواس نہ کرو، ہمارے ساتھ بات نہ کرو، اخسئوا فیہا ولا تکلمون، تم ذلیل ہو کر اس آگ میں پڑے رہو، دنیا میں تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی، اب تم اس آگ میں پڑے، 500 سال کے بعد یہ جواب ملے گا، اور 500 سال پانی پکاریں گے، پیاس پیاس پیاس، پانی پانی، تو پھر 500 سال کے بعد وہ لہو اور پیپ ملے گا کہ اس گرم کو پی کر اوپر کا ہونٹ اوپر اور نیچے کا نیچے آ جائے، اور 500 سال کھانے کو پکاریں گے تو پھر زقوم کانٹوں کا درخت ملے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو تم دنیا میں چودھری بنتے تھے، آج اس کو چکھو، کانٹوں کے درخت ان کو کھلاؤ، اور پورے جسم میں کانٹے چلے جائیں گے، اس کے جسم کو بڑا کرو، اسی جسم پر سزا تو اسی جسم پر ملے گی، اللہ حکم دیں گے اس کے جسم کو بڑا کرو، یہ ایک دان بہت پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، اور یہ کھال 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی، یہ کھال جو ہے 3 دن سفر کرو، کان سے لے کر مونڈوں تک کئی 100 سال کا فاصلہ ہو، اتنا جسم بڑا کر کے تو اب اس پر سزا ہو، خذوہ فغلوہ، اللہ فرمائیں گے اس مجرم کو پکڑو، جب پکڑو کہیں گے 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے، اس مرد عورت کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے ہم پر رحم کھاؤ، تو وہ کہیں گے کہ آج تو سب سے بڑے رحمان نے تیری سزا کا فیصلہ کر دیا، یہ کوئی دنیا کی جیل نہیں ہے، یہ تو رب العالمین، یہ حکومت پاکستان کا مجرم نہیں ہے، یہ رب العالمین کا مجرم ہے، اب پتہ چلے گا، اب اس کی سزا، یہ کھال ایک دفعہ ایک دن میں کتنی دفعہ جلائیں گے، پھر ٹھیک کریں گے، پھر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو، ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے، پھر ٹھیک کر دیں گے، پھر جلائیں گے، پھر ٹھیک کر دیں گے، چکھو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو اب یہ عذاب ہمیشہ زیادہ ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ ایک طرف یہ سزائیں ہیں اور دوسری طرف یہ بہتر ہے، قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد، یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت
جس کا متقیوں سے وعدہ کیا ہے وہ بہتر ہے۔ ہمیشہ کی جوانی اور ہمیشہ کی صحت نے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ یہاں کی زندگی یہ زندگی غفلت سے گزارنے والی نہیں ہے۔ یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رلائے گی، اور یہاں کا تھوڑا سا ہمت سے حکموں کو پورا کرنا لاکھوں سال کروڑوں سال کے انعامات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ کو راضی کر کے چلا گیا۔ ہم ہر وقت امتحان میں ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے رکھا ہے۔ اس گرمی میں رہنے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ جنت میں کبھی گرمی نہیں ہوگی، بہترین موسم۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 40 لاکھ سال گزر جائیں گے پہلے دن کی طرح جوان، 40 کروڑ سال گزر جائیں گے پہلے دن کی طرح جوان، 40 ارب سال گزر جائیں گے پہلے دن کی طرح جوان، 40 خرب سال گزر جائیں گے پہلے دن کی طرح جوان۔ اب ہمیشہ تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ 40 ارب سال گزر جائیں گے، کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، کبھی بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوگا، اور کبھی شوگر زیادہ نہیں ہوگی، اور کبھی کوئی گردے میں جگر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں۔ یہاں دنیا کی عورتیں یہ تو ایک دفعہ اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اب اس کو ساری دنیا کی دوائیاں کھلا دو، وہ دوبارہ کبھی کنواری نہیں بن سکتی۔ بس ایک دفعہ بیوی سے مل لیا، اب وہ کبھی کماری نہیں بنے گی۔ اور جنت میں پھر جائے گا، پھر کماری بنا دیں گے، پھر جائے گا، پھر کماری بنا دیں گے، کروڑ دفعہ ملے گا، کروڑ دفعہ کماری بنا دیں گے، پھر کماری بنا دیں گے۔ پھر دنیا میں دنیا کی عورتیں، دنیا کے کافر ان کے کپڑے اوپر کرتے ہیں تاکہ ان کا جسم نظر آئے، لیکن وہاں پر 100 جوڑے اللہ پہنائیں گے۔ جنتی عورت کو 100 جوڑے پہنائیں گے، اس کے اندر اس کا جسم نظر آئے گا، اس کے اندر اس کے ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، اس کے دل کے اندر کی محبت، اور اس کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے، یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، ایک دوپٹہ سے۔ پھر جب اس کے ارد گرد 70 بیٹھی ہوں گی، پھر کتنی خوشبو ہوگی۔ اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کہ وہ لباس، وہ بہترین نعمتیں، وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوں۔ اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اللہ جل شانہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا، اور ان کے حسن و جمال میں، خوشبوؤں میں اضافہ کرے گا۔ پھر ان کے گھر والوں پر بھی وہ نور پڑے گا۔ اس دن جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا، اللہ جل شانہ کے قرآن پڑھنے سے۔ اور پھر روزانہ اللہ کا دیدار، عام جنتی جمعے کے جمعے، اور جو خواص جنتی ہوں گے، جو قربانیوں میں آگے بڑھنے والے، وہ اللہ کے مقربین ہوں گے۔ ان کی جنت کی 1 انچ سونے 1 انچ چاندی کی نہیں، وہاں سب کچھ سونے کا۔ اور وہاں پر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، ایک فرشتے ایک دروازے سے فرشتے آئیں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تم نے جو دنیا میں برداشت کیا تھا، صبر کیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ لیٹ کر بھی پھل توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، خود ہی کہے کہ میرے منہ میں آ جائے، خود ہی آ جائے گا پھل۔ اور وہاں کے پھل ختم نہیں ہوں گے۔ 10,000 من پرندوں کا گوشت ایک دن میں کھا لیں گے، 10,000 من پرندوں کا گوشت کھا لیں گے، اور 1,000 من پھل بھی اوپر سے کھا لیں گے۔ نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، ایک خوشبودار ڈکار سے وہ سارا ہضم ہو جائے گا، سارا ہضم ہو جائے گا۔ پھر وہاں کی وہ جنت، خواص والی جنت، وہ اللہ نے خود بنائی، اس کو ٹھیکیداروں نے نہیں بنایا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی، اس کی نہریں، جنت کی نہریں